الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کی جو 3 یا 4 دن کی جنگ چلی اس میں اللہ رب العزت نے پاکستان کو الحمدللہ فتح یاب کیا۔ دشمن جو بھی بکواس کرے وہ دشمن کے کارنامے اس کے سامنے، اور الحمدللہ ہمارے مجاہدین کے کارنامے ہمارے سامنے ہیں، اور دشمن کے چہرہ بتا رہا ہے کہ شکست کس کو ہوئی، اور الحمدللہ ہمارے مجاہدین کے چہرے بتا رہے ہیں فتح کس کو ہوئی۔ لیکن میرے پیارے بہن بھائیوں، ایک بات جو بہت ضروری ہے اور وہ ہے عاجز رہنا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فتح نصیب فرمائی اور فتح مبین دی، اور اسلام کے عین تقاضوں کے مطابق جب مسلمانوں کی طرف سے ایک تابڑ توڑ حملہ کیا گیا، اور اس کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ دشمن کو گھٹنوں پہ لانے میں ہم کامیاب ہوئے، اس کے بعد الحمدللہ ایک سیز فائر ہوا جس پہ ہم یقین نہیں کرتے، کیونکہ جو ہندو ہے اسپیشلی جو RSS والے ہندو ہیں، مجھے بار بار یہ بات کرنی پڑتی ہے کیونکہ کہیں بڑے اچھے ہندو مذاہب میں بڑے اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن یہ جو آئیڈیالوجیکل ہندو ہیں RSS چانکیہ کی آئیڈیالوجی پہ اور یہ ہندوتوا کی آئیڈیالوجی والے ہندو ہیں، ان پہ آپ یقین نہیں کر سکتے۔ یہ جتنا زخمی ہوتے ہیں اتنا پھر پیچھے سے چھپ کے وار کرتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے کیا بلوچستان میں۔ کل ہمارے پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کو انہوں نے شہید کیا، اور جن کے بچے آج میرے اور آپ کے بچے بھی اسکول گئے ہوں گے، آپ امید یہی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت بخیر و عافیت واپس لائے، لیکن جنہوں نے کل اپنے بچوں کو رخصت کیا ہوگا اور جب ان کی ڈیڈ باڈیز واپس آئی ہوں گی تو ان کے اوپر کیا گزری ہو۔ یہ جو ایک مہم جوئی کی ہوئی ہے کہ بلوچستان لبریشن آرمی یہ بلوچوں کے رائٹس کے لیے لڑتی ہے، بلوچستان ریپبلکن آرمی BRA یہ جی بلوچوں کے رائٹس کے لیے لڑتی ہے، BLF بلوچستان لبریشن فرنٹ یہ بلوچوں کے لیے لڑتی ہے۔ یہ سب بکواس ہے، یہ ایک ڈرامہ ہے، یہ ایک پوری ایک فوٹوگرافی ہے جو پورے دشمنان اسلام نے کی ہوئی ہے۔ یہ اصل میں سارے دہشت گرد ہیں، ان کا نہ کوئی بلوچ نظریے سے تعلق ہے، نہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ یہ نہایت ہی یہ بیسکلی انسان نہیں، جانور نہیں، یہ شیطان سے بھی گرے ہوئے لوگ ہیں جو کہ، اور یہ نریندر مودی جیسے گھٹیا لوگ بیچارے اپنی ہزیمت چھپانے کے لیے بدلہ کس سے لے رہے ہیں؟ بچوں سے۔ تو سبحان اللہ، اس جیسے خبیث انسان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر تمہاری آنکھ پھوڑی گئی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم بہت عاجزی سے یہ بات کہتے ہیں، تو تم مقابلے کرنا چاہتے تو کھول کے سامنے آؤ، اپنی گندی ہندوتوا پالیسی کو مت اپناؤ، اور پیچھے سے وار کرنے والی پالیسی کو مت اپناؤ۔ اسی طرح یہ جو زائنسٹ یہودی جو ہیں، یہ ہندوتوا زائنسٹ جو ہیں، یہ بھائی ہیں جن کو یہود اور ہنود کہا جاتا ہے، یہ ہمیشہ سازشوں سے وار کرتے ہیں۔ آج ہم نے تفسیر میں سورہ احزاب میں خندق کا واقعہ پڑھا، اس میں مشرکین کا الائنس جو تھا وہ جیوز کے ساتھ، اور جیوز نے جا کے سارا الائنس تیار کروایا، اور پھر اس کے بعد جو جیوز مدینہ منورہ میں رہتے تھے وہ بھی مسلمانوں کے خلاف ہو گئے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ ہمیشہ ایک ہے، ان کے اوپر یقین کرنا، ان کے اوپر کسی قسم کی بات سوچنا، ان کے بارے میں ان سے کوئی اچھی امید رکھنا بے وقوفی ہے۔ اور مسلمان جو ہے وہ بار بار، جیسے کہ بار بار یہ ہم پڑھتے ہیں حدیث کہ ایک جگہ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا، تو اگر ہم ان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں تو ہم بہت بڑے بے وقوف ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یہود اور نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، مشرکین تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہیں کہیں گے اور کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2000 میں جب یہ سو کالڈ وار آن ٹیرر ہوئی، اس میں دکھایا
جب یہ کہتے تھے ڈو مور، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے وہ الفاظ قرآن کے ہم نے عملی طور پہ دیکھے جب یہ ہمیں کہا کرتے تھے ڈو مور، یہ تو ہم تمہیں کہیں گے اور کرو، حتیٰ کہ یہاں تک کرو کہ تم ہمارے مذہب کو جب تک اختیار نہیں کریں گے تمہیں اپنا نہیں سمجھیں گے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، سب سے پہلی بات، ہماری دعائیں ان شہیدوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو، یہ ہمارے بھی بچے ہیں، یقین مانے خدا کی قسم، فرق صرف یہ ہے کہ شکلیں بدلی ہوئی ہیں، نام بدلے ہوں گے، لیکن بچے سب کے بچے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ایک بزدلانہ قسم کا حملہ اس خبیث نے، یقینی طور پہ یہ ہے انڈین را اس میں انوالوڈ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور اب جو بھی بلوچستان میں، جیسے ہر کسی کو چھینک بھی انڈیا میں آتی ہے تو ہمارے اوپر الزام لگتا ہے، اٹ شوڈ بی ویری کلیئر، دا رائٹنگ از ان دا وال، کہ بات یاد رکھیے گا کہ جو بھی حملہ بلوچستان میں، پاکستان میں جو بھی انسٹیبلٹی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں انڈیا، اسرائیل اور امریکن ایکسس شامل، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں کتنی قربانیاں دلوائی گئیں، 20 سال ہم لڑتے رہے، 80,000 ہمارے شہداء ہوئے، کیا ہوا؟ نقصان سب سے زیادہ کس کا ہوا؟ ہمارا۔ خود تو امریکہ یہاں سے بھاگ گیا، اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتا ہے لیکن بھاگ گیا۔ تو دوسری گزارش جس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے ہوں کہ اس فتح کے بعد ہم نے کچھ ایسے کام کیے جو کہ نہایت ہی بالکل عاجزانہ نہیں تھے۔ ہم نے چیسٹ تھمپنگ کی، ہم نے بتایا کہ ہم تمہارے دانت اکٹھے کر دیں گے، ہم تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے، ہم تمہارے ساتھ وہ کر دیں گے، اگلی بار تمہاری جو ہے وہ نسلیں اجاڑ کے رکھ دیں گے۔ میرے بھائی، میرے بہنوں، خدا کے لیے اللہ سے ڈریں، خدا کے لیے اللہ سے ڈریں۔ وقت بدلتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں، یہ بڑی بڑی باتیں کہیں ہمارے گلے میں نہ پڑ جائے خدا خاصہ۔ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت اور محض اس کے فضل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ جیت جو ہمیں ملی، اس میں اللہ کی رحمت اور فضل موجود نہ ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بے شک ہمارے مجاہدین کا جذبہ سر آنکھوں پہ ہے، لیکن وہ ان سے بھی آپ جا کے پوچھیں تو وہ بھی یہی کہیں گے، یہی اللہ کی رحمت اور فضل سے ہے۔ ہمارے جتنے بھی آرمی آفیسرز جو آئے، جنہوں نے پریزنٹیشنز دیں، وہ یہ آیتیں پڑھتے رہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ عزت دینے والا بھی اللہ اور ذلت دینے والا بھی اللہ۔ وہ جب یہ کہتے رہے تو ہم کیوں بے وقوفوں کی طرح بینڈ باجے، گانے اور اس طرح کی فضول قسم کی چیزیں بنا رہے ہیں جس سے ہماری عاجزانہ معاملہ جو ہے وہ بالکل اس کے برعکس چلے گئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد رکھیے گا، حضور جو فتح مکہ میں گئے، یار آپ بعد میں آئیے گا تھوڑی دیر بعد پلیز۔ حضور فتح مکہ میں جب گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو فتح کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کے طور پہ جا رہے تھے اور وہ مکہ پورا فتح کرنے جا رہے تھے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب حضور داخل ہو رہے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر مبارک اپنی اونٹنی کے ساتھ لگائی ہوئی تھی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جہاد میں اللہ کی مدد شامل نہ ہو تو انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹیکنالوجی آپ کو جتنی مرضی ہو، جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہی ہے ہمارے پاس۔ ہم میں اور کفار میں فرق صرف یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس اللہ کی مدد آتی ہے اور ان کے پاس جو ہے وہ یہ مدد نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں الحمدللہ سپیریئر کر ڈالتے ہیں ان چیزوں پر۔ تو یاد رکھیے گا کہ پلیز اپنے آپ کو عاجز رکھیے، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، اس کے آگے استغفار کریں۔ یہ پلٹ کے وار کرے گا، یہ ہندو بنیا پلٹ کے وار کرے گا، کیونکہ یہ بڑا زخمی ہے اس وقت بیچارہ، اور اس کو شکل اپنی چھپاتا پھر رہا ہے لوگوں سے اپنے، اور ایسا مطلب کہ سبحان اللہ، یہ اور یہ ان کی فوج ایسی کوئی کم ظرف قسم کے لوگ ہیں کہ اپنے نقصانات کو ماننے کو تیار ہی نہیں، بلکہ الٹا جو ہے وہ
خبریں چلا رہے ہیں. خیر ہمیں ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا, ہمیں پتہ ہے کیا سچ ہے کیا غلط ہے, لیکن صرف بتانے کا مقصد صرف ایک ہے, گزارش ہے, پلیز خدا کے لیے التماس ہے, عاجزانہ رویہ اختیار کریں, اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ سے استغفار کریں, اللہ کی رحمت کو طلب کریں کہ اس کے بغیر میں اور آپ کچھ نہیں ہیں. آج ہمارے کسی بھی بڑے فوجی جرنیلوں سے پوچھ لیں, فوجی سپاہیوں سے پوچھ لیں, فوجی آفیسروں سے پوچھ لیں, یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. ایئر فورس کے اندر جہازوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہمارے پائلٹ سے پوچھ لیں, وہ آسمانوں میں جب ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. تو میرے بہن بھائیوں پلیز, جو ہمارے یہ مجاہدین لڑتے ہیں, جب وہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ لے کے چلتے ہیں اور وہ عاجزانہ طور پہ اس چیز کی گزارش کرتے ہیں, تو پھر ہم جو ہیں وہ کیوں اس طرح کی فضول قسم کی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز اور میمز اور عجیب قسم کی جو ہے نا کئی چیزوں کو اتنا گلوریفائڈ کیا, تم ہو تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے. اللہ سے ہدایت مانگیں, اللہ سے استغفار کریں اور اللہ سے صحیح راستہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب دوبارہ یہ دشمن ہم پہ حملہ آور ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے داند اکٹھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی زندگی سے, جیسے وہ مکہ پہ فتح یاب ہوئے تھے, جہاں سے ان کو آپ کو پتہ ہے کتنے ہی تکلیفیں دے کے وہاں سے ان کو جانے میں مجبور کیا گیا تھا, جب وہ واپس آئے تو ان کا کمر جو ہے وہ اپنی اونٹنی کے سر اور سر مبارک جو اونٹنی کے کوہان کے ساتھ لگا ہوا تھا. تو یہ ہے عاجزانہ معاملہ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس میں ذرا بھی چیسٹ تھمپنگ نظر آئے یا ذرا بھی تکبر نظر آئے. اللہ کے نبی اس چیز سے پاک تھے اور وہ ہمیں یہی تعلیم دیتے ہیں, اگر تم نے دشمن کو شکست دی ہے عاجز رہو. حنین کے اندر آپ کے سامنے ہے کہ جیسی مسلمانوں کا آنکھیں اٹھیں اللہ سے اور آئیں اپنے نمبرز کے اوپر, تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے شدید امتحان میں مبتلا کر دیا. ایک دفعہ مسلمان کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کریں. حنین ہمارے سامنے ایک پرائم ایگزامپل ہے. اس دن مسلمان تعداد میں زیادہ تھے, دشمن پہلی بار تعداد میں کم تھا, لیکن اسی دن اللہ تعالیٰ نے آزما لیا مسلمانوں کو. اس لیے خدا کے لیے عاجز رہیے, اور دشمن کو چیلنج کرنا ہے تو اللہ کو اپنے ساتھ لیں, اور اللہ کو ساتھ لینے کا طریقہ یہ ہے کہ استغفار اور اللہ کی رحمت طلب کریں اور اللہ سے ہدایت طلب کریں. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.